تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس۔ اس پروگرام کے اندر ہم قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہم کئی سبق ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وقف کا بیان۔ جی ہاں، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ مولا کائنات سے پوچھا کسی نے کہ ترتیل کیا ہے، تجوید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تجوید الحروفی، یعنی حروف کو عمدگی کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، ومعرفۃ الوقوف، اور وقف کی پہچان حاصل کرنا، وقف کی معرفت حاصل کرنا، وقف کا علم حاصل کرنا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے محترم FGN چینل کے ناظرین کہ مولا کائنات نے ترتیل کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ تجوید اور ایک حصہ وقف۔ اس سے وقف کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، یا کسی وجہ سے ہم کھانسی آ گئی یا گلے میں خراش آ گئی تو ہم رک جاتے، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹھہرنا، یہ رکنا، یہ تجوید کے اندر، قرات کے اندر اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ علم وقف سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم وقف کے بیان کو لینے والے ہیں، اور یہ جو وقف کا بیان بڑا تفصیلی ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس کو دو پارٹس میں تقسیم کریں گے۔ تو آج ہم پہلے پارٹ پر گفتگو کریں گے، اور اگلے ایپیسوڈ میں وقف کے بیان کا جو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کو پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف انشاءاللہ الکریم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وقف کا بیان۔ جی، وقف کا بیان پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ توجہ کے ساتھ آپ کو ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم جو بیان پڑھنے جا رہے ہیں، جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے، موضوع ہے وقف۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جانتے ہیں وقف کا معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنے کے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے اور رکنے کے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ایک تھوڑا میں مثال سے سمجھاؤں۔ وقف کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو جہاں من چاہیں آپ رک جائیں، جہاں من چاہیں آپ ملا لیں یا رک جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ جگہ پر اگر آپ رکیں گے تو وہاں رکنا بہتر نہیں ہوگا، وہاں معنی کچھ کا کچھ بن رہا ہوگا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقف کے بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کلمے پر آپ وقف کریں، وقف مطلب رکے، ٹھہریں، تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس، یہ دونوں کو کیا کر دینا ہے؟ ختم کر دینا ہے۔ جس کلمے پر، جس حرف پر
آپ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، وہاں پر آواز بھی ختم ہو جائے گی اور سانس بھی ختم ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور اگر آپ کی آواز بند رہی اور سانس جاری رہی، آواز بند ہوئی اور سانس جاری رہی، تو اس کو کہیں گے سکتہ۔ کیا کہیں گے؟ سکتہ۔ یہ بھی ایک تجوید کے اندر، قرات کے اندر، قرآن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا آگے بیان آئے گا، ہم پڑھیں گے، مگر میں آپ کو تھوڑا ڈیفرنس بتا رہا ہوں کہ وقف اور سکتے میں فرق کیا ہے۔ تو وقف میں کیا کرتے؟ آواز اور سانس دونوں کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ یہ وقف کی اصطلاحی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے۔ آگے چلتے ہیں محترم FGN چینل کے ناظرین۔ تو اب آئیے ہم جو وقف کے قواعد ہے، اصول ہے، اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قاعدے کو میں لینے جا رہا ہوں، جو اصول کو لینے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ سب سے پہلے لیتے ہیں، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر، کلمے کے آخری حرف پر، یعنی وہ کلمے پر جو آپ رکنے جا رہے ہیں اس کے آخری حرف پر آپ دیکھیں گے کیا ہے؟ کلمے کا آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، ٹھیک ہے، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کھڑا زیر ہو، جس کو کھڑی زیر بھی کہہ سکتے ہیں، الٹا پیش ہو۔ تو اب اگر آخری حرف پر یہ چیز، ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو کیا کریں گے؟ حرف کو وقف میں کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ جس کلمے پر آخری حرف پر آپ رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اب اس آخری حرف پر دیکھیں کہ اس پر ہے کیا؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، کیا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک اگر ہو آخری حرف پر تو ان حرکات کو آپ کس میں بدل دیں گے؟ ساکن میں بدل دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، جزم میں اس کو بدل دیں گے۔ آئیے اس کو تھوڑا مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے کلمات کا جو چارٹ ہے اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم زبر کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو کلمہ ہے اوپر، ٹھیک ہے، یہ بغیر وقف کی مثال ہے، بغیر وقف کی مثال۔ بغیر وقف میں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ صادقین، نون کے زبر کے ساتھ، صادقین۔ مگر ہم قاعدہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وقف کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نون پر رکتے ہیں، نون پر ہم اپنی آواز کو اور اپنی سانس کو توڑ کر رک جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں وقف، یعنی صادقین۔ یہ رک گیا، اب مجھے رکنا ہے، تو اب جب رکیں گے تو اب نون پر جو حرکت ہے اس حرکت کو ہم کس سے بدلیں گے؟ تو وہی قاعدہ ہم پڑھ کر آئیں۔ زبر ہو تو دیکھیں یہاں زبر ہے، تو اب زبر کو کس سے بدلیں گے؟ سکون میں بدلیں گے۔ آپ دیکھیں نون کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ صادقین۔ اسی طریقے سے نادمین، تو اب نون کو ہم کس میں بدلیں؟ نون کے اوپر جو حرکت ہے زبر، اس کو کس میں بدل دیں گے؟ سکون میں، نادمین۔ یہ زبر کی میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اب زیر کی مثال، فی ہی، بغیر وقف کے، مگر جب رکیں گے، فی ہی پر جب رکیں گے تو جو ہا کے نیچے زیر ہیں وہ کس میں بدل جائیں گی؟ سکون میں بدل جائے گی، یعنی جزم میں بدل جائے گی۔ کس طرح؟ فی، ٹھیک ہے، ہاں کے اوپر کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گا۔ اسی طرح شفتینی، مگر جب وقف کریں گے تو یہ جو زیر ہے نون کے نیچے یہ کس میں بدلیں گی؟ شفتین، سکون میں، جزم میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بات کس کی ہو رہی ہے؟ زبر کی، زیر کی، یہ دونوں کی مثال ہو گئی۔ اب پیش، نستعینو، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے نا، نستعینو۔ اب یہ نون پر جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں، یہ نستعین پورا ایک کلمہ ہے، جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخری حرف پر دیکھیں کون سی حرکت ہے، تو حرکت کیا ہے یہاں پر؟ پیش ہے، تو پیش کو پھر کس میں بدلیں گے؟ سکون میں، یعنی جزم میں۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ جب آخری حرف پر ہو تو ان کو کس میں بدلتے ہیں؟ سکون میں۔ تو ابھی بات ہو گئی زبر کی، زیر کی، پیش کی، اب بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نستعینو کو نستعین، ٹھیک ہے۔
इस तरह यशाऊ को हमज़ा पर पेश है, मगर जब वक्फ करेंगे तो ये हमज़ा पर जो पेश है वो किस में बदल जाएगा? सुकून में, जज़म में बदल जाएगा। तो किस तरह पढ़ेंगे? यशा, हमज़ा साकिन। इस तरह मिन क़ब्लु, अब ये वक्फ नहीं करा, मगर जब लाम पर हम वक्फ करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, तो क्या हो जाएगा? लाम पर सुकून आ जाएगा। मिन क़ब्ल, मिन क़ब्ल, ठीक है। अब ज़बर ज़ेर पेश की बात हुई, अब आइए दो ज़ेर की बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दो ज़ेर की मिसाल है। शहरिन, रा के नीचे दो ज़ेर हैं, तो कायदा हम पढ़ कर आए अभी कि दो ज़ेर हो तब भी क्या करते हैं? वक्फ में क्या करते हैं? दो ज़ेर को सुकून में बदल देते हैं। तो शहरिन से जब वक्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा? शहर, क्या हो जाएगा? शहर, ठीक है। इसी तरह शई इन को, हमज़ा के नीचे दो ज़ेर हैं, तो शई इन जब इस पर हम वक्फ करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, तो ये दो ज़ेर की तनवीन को किससे बदलेंगे? सुकून में, यानी जज़म में। शई, ठीक है। अब ये बात हो गई दो ज़ेर की। अब बात हम करते हैं खड़ी ज़ेर की और उल्टा पेश की, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये बिही, हा के नीचे क्या है? खड़ी ज़ेर, जिसको हम खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, तो ये खड़ी ज़ेर। तो जिस कलमे पर आप रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, उसके आखिरी हर्फ पर, लास्ट हर्फ पर अगर खड़ी ज़ेर है तो खड़ी ज़ेर भी किससे बदलेगी? सुकून में बदल जाएगी, यानी जज़म में। तो बिही को आप वक्फ करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? बिह, क्या पढ़ेंगे? बिह, बिह, ठीक है। इसी तरह इबादिही, देखिए हा के नीचे खड़ी ज़ेर हैं, तो जब वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इबादिह, इबादिह। इसी तरीके से बि अमरिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, मगर जब हा पर रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ये नीचे देखे लिखे बि अमरिह, रिह। तो हा की नीचे जो खड़ी हरकत है इसको किससे बदल देंगे? सुकून में, जज़म में, साकिन में बदल देंगे। ये तो थी खड़ी हरकत की मिसाल, यानी खड़ी ज़ेर की मिसाल। अब है उल्टा पेश की मिसाल। रब्बहू, अब जब हा पर उल्टा पेश है, जब इस पर रुकेंगे, ठहरेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? रब्बह, क्योंकि हम पढ़ कर आए ना कायदा क्या पढ़ कर आए? ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ये अगर आखिरी हर्फ पर हो तो वक्फ करते वक्त वो आखिरी हर्फ पर अगर ये सब चीज़ें हों, इनमें से कोई एक चीज़ हो जो मैंने अभी गिनाई आपको, तो उनको क्या करेंगे? वक्फ में साकिन में बदल देंगे। तो उनमें से एक ये भी है उल्टा पेश। तो इस उल्टा पेश को किससे बदल देंगे? सुकून में। तो अब रब्बहू को वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे? रब्बह, ठीक है। अखलदहू, तो वक्फ में क्या पढ़ेंगे? अखलदह, अखलदह, ठीक है। मवाज़ीनुहू, वक्फ में क्या करेंगे? उल्टा पेश को साकिन में बदल देंगे। मवाज़ीनु, मवाज़ीनु, ठीक है। उम्मीद है ये जो मैंने आपको कायदा समझाया है, कौन सा कायदा था? कायदा नंबर 1, कलमे के आखिरी हरफ पर, लास्ट वाले हरफ पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, खड़ा ज़ेर हो, जिसको खड़ी ज़ेर भी बोल सकते हैं आप, उल्टा पेश हो, तो अब इन तमाम को क्या करते हैं? किससे बदलते हैं? साकिन में बदल देते हैं। इन तमाम को साकिन कर देते हैं। तो ये कायदा आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। इसको आप है ना कुरान पाक की सूरतों से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, ज़बर ज़ेर की मिसालें ही आप देख ले, तो देखें ये सूरह फील। अब देखें, अब भी अस्हाबिल फील, सूरह फील हम नमाज़ों में तिलावत करते हैं। अब ये फ़ील, ये लाम के नीचे ज़ेर है। अब ये देखिए यहाँ पर गोल आयत है, ठीक है, नंबर 1 आयत है। अब जब मैं भी अस्हाबिल फील पर रुकूंगा, सांस तोड़ूंगा, आवाज़ को ख़त्म करूंगा, तो लाम के नीचे जो ज़ेर है वो किस में बदल जाएगा? सुकून में, यानी जज़म में बदल जाएगा। बि अस्हाबिल फील, ये तो ज़ेर की मिसाल। ये देखें नीचे फी तौलील, तो लाम के नीचे दो ज़ेर हैं, ये दो ज़ेर की मिसाल है। तो अब ये दो ज़ेर को किस में बदल देंगे? अभी हमने कायदा पढ़ा सुकून में, यानी जज़म में बदल देंगे।
تو کیا پڑھیں گے؟ فی تولیل۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں تو من سجیل، دیکھیں لام کے نیچے دو زیر ہیں تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ سکون میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طیرن ابابیل، ابھی لام پر زبر ہے تو زبر کو کس سے بدل دیں گے؟ سکون میں، ابابیل، لام ساکن ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ زبر کی مثال، دو زیر کی مثال۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے سورہ نصر، ٹھیک ہے، والفتح ہے، مگر جب آپ رکیں گے ٹھہریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یہ جو پیش ہے اس کو کس میں بدل دیں گے؟ رکنے کے وقت میں سکون جزم میں، والفتح، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں تو آگے بھی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے مثال کے طور پر اب دو پیش کی میں مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دو پیش کی میں نے مثال آپ کو بتائی نہیں، تو اب دو پیش کی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب دو زیر کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں اور دو پیش کی مثال یہ دیکھ لیجئے، لہون۔ اب واو پر دو پیش ہے، ٹھیک ہے، دو پیش یعنی تنوین، ٹھیک ہے، دو پیش ہے۔ تو اب جب آپ رکیں گے واو پر تو کیا پڑھیں گے؟ لہو۔ یہ جو دو پیش ہے اس کو کس میں بدل دیں گے؟ جزم یعنی سکون میں، لہو، کیا پڑھیں گے؟ لہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قدیرن، تو قدیرن یہ را کے اوپر دیکھیں دو پیش ہے، جب اس پر وقف کریں گے تو یہ را پر دیکھیں کیا آ جائے گا؟ جزم، سکون، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، قدیر، قدیر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے برقن، قاف پر دو پیش ہے مگر جب وقف کریں گے قاف پر تو دو پیش ہو تو وقف میں وہ دو پیش کس میں بدل جائیں گے؟ سکون میں یعنی جزم میں۔ تو دیکھیں آپ برق، برق، قاف پر سکون ہے۔ اس کی بھی مثال آپ ہے نا سورتوں کے اندر دے سکتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد۔ آپ دیکھیے گا قرآن میں کہ دال پر یہ دو پیش ہے، تنوین ہے، تو جب آپ احدن پر آپ جب رکیں گے تو اس کو یہ دو پیش کی تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ سکون میں، جزم میں بدل دیں گے، احد۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب یہ احدن ہے، احدن ہے، مگر اب آگے چونکہ یہ آیت ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اتنی لمبی سانس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ تب جب آپ یہ کفواً احد پر رکیں گے تو ہے تو احدن، مگر جب آپ رکیں گے ٹھہریں گے تو یہ دو پیش کی تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ سکون میں یعنی جزم میں بدل دیں گے، احد۔ مجھے امید ہے یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ نے چاہا تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب آئے دوسرا ہم قاعدہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، بس خالی آپ کی توجہ کی ہمیں ضرورت ہے اور بہت اہم ہے یہ بیان، وقف کا بیان بہت اہم ہے۔ اب آگے چلیں، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو، دو زیر ہم بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، دو پیش کی ہم بات کر چکے ہیں، اب آئے دو زبر، ٹھیک ہے، دو زبر اس کو کہتے ہیں نا، یہ دو زبر، ٹھیک ہے، یہ حرف پر ہوتے ہیں دو زبر، ٹھیک ہے۔ تو کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کس سے بدل دیتے؟ ساکن میں، کس سے؟ ساکن میں بدل لیتے، سکون میں بدل لیتے، مگر اب دو زبر ہو، دو زبر کی تنوین ہو تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے۔ آئیے اس کو بھی تھوڑا مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے چارٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الفافن۔ اب یہ فا پر کیا ہے؟ دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین ہے۔ اب جب آپ اس پر رکیں گے، آگے آیت ہے، جب آپ اس پر رکیں گے ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، تو اب یہ دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلیں گے آپ؟ الف سے بدلیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پر ایک حرکت باقی رہے گی زبر کی۔ دیکھیں الفافن سے آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ الفافا۔ یہ جو تنوین ہے، دو تنوین کس میں بدل گئی؟ یہاں تو الفافن لکھا ہوا، مگر جب آپ رک رہے ہیں الفافن پر، ٹھہر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ الفافا۔ پتہ چلا دو زبر کی تنوین کو
جب اس پر رکیں گے تو کس سے بدلیں گے؟ الف سے، الفا فا۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں، علمن، میم پر دو زبر کی تنوین ہے، اب اس پر آپ جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ علما، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نبین، ٹھیک ہے، دو زبر کی تنوین ہے یہاں پر، جب مگر آپ آیت آگے آ رہی ہے، جب اس پر آپ رکیں گے، ٹھہریں گے، تو نبین سے وقف میں کیا پڑھیں گے اس کو؟ نبیا، نبیا، یعنی تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سورت کے اندر مثالوں کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ دیکھ لیجئے، سورہ نصر دیکھ لیجئے آپ، یدخلون فی دین اللہ افواجن، اب یہ آگے آیت آ رہی ہے نا، یہ آگے آیت آ رہی ہے، افواجن ہے، جیم پر دو زبر کی تنوین ہے، مگر آپ یہاں پر رک رہے کیونکہ آگے آیت نمبر 2 ہے، یہاں پر آیت آ رہی ہے، آپ رک رہے، ٹھہر رہے ہیں، تو اب افواجن کو آپ دو زبر کی تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، یعنی اب تنوین نہیں پڑھیں گے آپ، افواجا، افواجا، ایک حرکت باقی رہے گی، ٹھیک ہے، افواجن سے افواجا۔ اسی طریقے سے انہو کان توابن، اب دیکھیں با پر تنوین ہے دو زبر کی، تو دو زبر کی تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے، توابن سے توابا، توابا۔ مجھے امید ہے یہ بھی قاعدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر اس کو بار بار اگر آپ تھوڑا پریکٹس کریں گے تو اور اللہ نے چاہا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر، تو اب یہ دو قاعدے ہمارے ہوئے ہیں، اب لاسٹ والا ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر بقیہ اور بھی مزید جو قاعدے ہیں وقف کے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ دقت و پریشانی نہ ہو، ایک ساتھ زیادہ بوجھ برڈن آپ پر لاد دینا، ظاہر سی بات ہے پھر بہت زیادہ آپ کے لیے سبق مشکل ہو جائے گا۔ تو اب لاسٹ والا ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اس کو توجہ سے آپ دیکھیے گا، بالکل یہ بھی آسان ہے، سمپل ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 3 قاعدہ، کلمے کے آخر میں، کلمے کے آخر میں گولتا ہو، یہ دیکھیں آپ شکل دیکھ رہے ہوگے، اگر اسے چھوٹی نظر آ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے آخر میں یہ اس طرح کی گولتا ہوتی ہے، گولتا، تو کلمے کے آخر میں گولتا ہو، خواہ کوئی بھی حرکت ہو، یعنی اس گولتا پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر و زیر و پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، کھڑا زبر و کھڑا زیر و الٹا پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، یا تنوین ہو، اسے وقف میں کیا کریں گے؟ ہا ساکنہ سے، کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکنہ، یعنی یہ صرف یہ گولتا یہ ہا ساکن میں بدل جائے گی، گولتا کس میں بدل جائے گی؟ ہا ساکن میں بدل جائے گی۔ آئیے ہم اس کو تھوڑا مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ گولتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس طرح کی بنی ہوئی، دیکھیں گولتا ہے۔ اب گولتا پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے تنوین ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، یا دو پیش ہو، یا زبر زیر پیش ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، اب آپ گولتا پر جب وقف کریں گے تو اس گولتا کو کس سے بدل دیں گے؟ یہ ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ اب قوتن، مگر جب آپ وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قوہ، کیا پڑھیں گے؟ قوہ۔ اسی طرح رقبتن ہیں، دو زبر کی تنوین ہے گولتا پر، یہ گولتا ہے، دیکھیں یہ گولتا ہے، ابھی یہاں شکل ایسی تھی، یہاں شکل ایسی تھی، ٹھیک ہے، مگر ہے گولتا ہی۔ اب یہ گولتا پر یہ تنوین ہے، کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، تو اب اس پر جب رکیں گے، ٹھہریں گے، تو رقبتین سے کیا ہو جائے گا؟ رقبہ، کیا ہوگا؟ رقبہ۔ اسی طرح جاریتن، ٹھیک ہے، یہ بھی گولتا ہے، جاریتن پر جب وقف کریں گے تا پر تو کیا ہو جائے گا؟ جاریہ، جاریہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ کلمے کے آخری حرف پر گولتا کیا ہو؟ گولتا ہو، اور اس پر کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے اس پر تو وہ گولتا کو کس میں بدلیں گے؟ ہا ساکن کے اندر بدل دیں گے۔ یہ تو چلے میں نے آپ کو خالی اس کے مثال کے اندر بتایا، اگر اس کو تھوڑا سورت کے اندر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو سورت کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے سورہ ہمزہ یہ پڑھی ہوگی، 30ویں پارے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب یہ دیکھیں لُمَزَةٍ ہے کیا؟ لُمَزَتِی ہے کیا؟ لُمَزَتِی، یہ گولتا ہے، اس کے نیچے دیکھو زیر ہے، یہ گولتا ہے، مگر جب ہم اس پر رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لُمَزَةٍ، کیا پڑھیں گے؟ لُمَزَةٍ۔ اسی طریقے سے
آپ آگے دیکھیں تو آگے دیکھیں یہ فل حطامہ، اب یہ فل حطامتی ہے، کیا ہے؟ فل حطامتی، یہ گولتا ہے، مگر جب آپ اس پر رکیں گے، ٹھہریں گے، وقف کریں گے تو اس گولتا کو کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حطامہ، حطامہ۔ اسی طریقے مل حطاماتو سے مل حطامہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں نار اللہ الموقدۃ، موقدۃ، اب یہ گولتا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زیر ہو یا دو زبر ہو، دو زیر ہو یا زیر ہو، ٹھیک ہے، یہ دیکھو اس پر پیش ہے۔ اب گولتا پر کوئی بھی حرکت ہو، اب جب اس پر آپ رکیں گے تو موقدۃ سے کیا پڑھیں گے آپ اس کو؟ موقدہ، موقدہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علل افئدتی، افئدتی، جب یہ تا پر آپ رکیں گے گولتا پر تو کیا پڑھیں گے؟ علل افئدہ مصدتن، تو اب اس تا پر آپ رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اس تا کو گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے، مصدہ، صدہ۔ اس طرح ممددتن، ممددتن، جب رکیں گے گول تا پر رکیں گے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو گول تا کو کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن میں بدلیں گے، ممددہ، ممددہ۔ تو جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے وقف کے بیان کے اندر 3 قاعدے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 قاعدے کون کون سے ہیں؟ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو ان کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ اب اس میں رہ کیا گیا تھا؟ 2 زبر، تو اب کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو اسے کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ اور اگر کلمے کے آخری حرف پر کیا ہو؟ گولتا ہو، کیا ہو؟ گولتا ہو، یہ گولتا ہو تو اس کو کس سے بدل دیں گے؟ ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے وقف کا بیان پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 قواعد کو سمجھنے کی، پریکٹس کرنے کی، مشق کرنے کی کوشش کری۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا مزید بار بار اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، بار بار اس ایپیسوڈ کو سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ جو وقف کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصول ہیں، یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ ورنہ تو آپ قرآن پڑھتے ٹائم اگر یہ وقف کے بیان کو صحیح سے آپ نے نہیں سمجھا، اس کے قواعد کو اگر آپ نے نہیں سمجھا تو قرآن پڑھتے ٹائم آپ کئی غلطیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے وقف کے قواعد کو سمجھنا بہت ضروری، بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو آپ کیا کریں گے؟ یہی کہ اب یہ میں وقف کر رہا ہوں، رک رہا ہوں، ٹھہر رہا ہوں، اب زبر پر رک رہا ہوں، زیر پر رک رہا ہوں تو کیا کروں؟ زبر ہی پڑھوں، زیر پڑھوں، پیش پڑھوں، 2 زیر پڑھوں، 2 پیش پڑھوں، یا جو حرکت ہے اسی حرکت کے ساتھ پڑھوں، یا کسی سے بدلنا ہے، تو یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سب قواعد سے پتہ چلے گا، اور یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم جو بقیہ قواعد ہے وقف کے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لینے کی کوشش کریں گے، تو آپ اگلے ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے بس قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پورا مکمل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔